السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک سٹڈیز ود نعمان۔ کتاب الوضوء باب دوم میں ذکر کردہ 12 مسائل میں سے 2 مسئلوں کو ہم گزشتہ ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرے مسئلے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ المسئلۃ الثالثۃ من الارکان، تیسرا مسئلہ ارکان وضو سے متعلق ہے۔ اختلفوا فی المضمضۃ والاستنشاق فی الوضوء علی 3 اقوال۔ اختلفوا، فقہا نے اختلاف کیا ہے، فی المضمضۃ والاستنشاق، مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کو۔ فقہا نے اختلاف کیا ہے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں، فی الوضوء، وضو میں، علی 3 اقوال، اور اس سلسلے میں فقہاء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ قول، یہاں سے پہلے قول کو بیان کر رہے ہیں، انہما سنتان فی الوضوء، کہ بے شک یہ دونوں، انہما بے شک یہ دونوں کون؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ سنتانی تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 سنتیں، یہ دونوں سنتیں ہیں فی الوضوء، وضو میں۔ وہو قول مالک والشافعی و ابی حنیفہ، اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ان کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں وضو میں سنت ہے۔ وقول، یہاں سے دوسرے قول کو بیان کر رہے ہیں، انہما فرض فیہ، کہ بے شک یہ دونوں یعنی کلی کرنا اور ناک پانی ڈالنا، فرض فیہ، یہ دونوں فرض ہیں وضو میں، فیہ وضو میں۔ وبہ قال ابن ابی لیلہ وجماعۃ من اصحاب داود، اور یہ قول کن کا ہے فرض کا؟ یہ ابن ابی لیلہ اصحاب داود کے گروہ کا مسلک ہے۔ وقول، یہاں سے تیسرے قول کو بیان کر رہے ہیں، ان الاستنشاق فرض، کہ ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، والمضمضۃ سنت، اور منہ میں کلی کرنا سنت ہے۔ یعنی تیسری جماعت نے ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور کلی کرنا یہ وضو میں سنت ہے۔ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، یہ قول کن کا ہے؟ یہ قول امام ابو ثور، امام ابو عبیدہ، اہل ظاہر کی ایک جماعت کا قول ہے۔ وَسَبَبُ اختلاف، یہاں سے فقہا کے مابین اختلاف کے سبب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض فقہا نے اس کو فرض قرار دیا، بعض فقہا نے اس کو سنت قرار دیا، بعض فقہا نے ناک میں پانی ڈالنے کو فرض کہا اور کلی کرنے کو سنت کہا۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وسبب اختلافہم فی کونہا فرضا او سنتا، فرض اور سنت کے معاملے میں فقہا کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلافهم فی السنن الواردۃ فی ذلک، هل هي زیادۃ تقتضی معارضۃ آیۃ الوضوء او لا تقتضی ذلک، کہ احادیث میں جو اضافہ آیا ہے یہ آیت وضو سے متصادم ہے یا متصادم نہیں ہے۔ هل هي زیادۃ، کیا احادیث میں وارد اضافہ تقتضی تقاضا کرتا ہے معارضہ آیت الوضوء، آیت وضو سے معارضے کا، او لا تقتضی ذلک، یا معارضے کا تقاضا نہیں کرتا۔ فمن رأى ان هذه الزیادۃ ان حملت علی الوجوب اقتضت معارضۃ الآیہ، جن حضرات نے یہ رائے قائم کی، فمن رأى، جس نے یہ دیکھا، ان هذه الزیادہ، بے شک یہ اضافہ، ان حملت علی الوجوب، اگر اس کو وجوب پر محمول کیا جائے، اقتضت معارضۃ الآیہ، تو آیت وضو سے معارضہ لازم آتا ہے۔ اذ المقصود من الآیۃ، جبکہ آیت وضو کا مقصود کیا ہے؟ تاصیل هذا الحکم، اس حکم کے متعلق اصول بنانا، یعنی وضو کے متعلق، وتبیینہ، اور اس کی وضاحت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یہ گزشتہ ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اخرجھا من باب الوجوب الی باب الندب، تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اگر احادیث میں جو زیادتی اضافہ آیا ہے اگر اس کو وجوب پر محمول کیا جائے تو پھر قرآن مجید کی آیت سے اس کا معارضہ لازم آئے گا، جبکہ قرآن مجید کی آیت میں وضو کے متعلق حکم آیا ہے، جو اصول ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، اس لیے اس کو وجوب پر محمول نہیں کریں گے۔ اخرجھا من باب الوجوب الی باب الندب، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس اضافے کو وجوب سے نکال کر استحباب پر محمول کیا، تو ان کے نزدیک یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ومن لم یرا، اور جس نے نہیں دیکھا، انہا تقتضی معارضۃ،
کہ آیت وضو اور احادیث مبارکہ میں جو اضافہ آیا ہے یہ معارضے کا تقاضا کرتا ہے۔ حملها علی الظاہر من الوجوب، تو اس نے اس کو وجوب پر محمول کیا۔ ومن استوت عنده هذه الاقوال والافعال في حملها على الوجوب، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں کوئی فرق نہیں کیا، استوت برابر سمجھا، اس حکم کو وجوب پر محمول کرنے میں اقوال اور افعال کے درمیان فرق نہیں کیا۔ اقوال اور افعال کے درمیان ہم آگے پڑھیں گے، بعض حضرات نے اقوال اور افعال میں فرق کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کو فرض کہا ہے جبکہ کلی کرنے کو سنت کہا ہے، اور یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لم یفرق بین المضمضۃ والاستنشاق، انہوں نے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب، اور جن فقہاء نے قول کو وجوب پر، القول محمولا على الوجوب، قول کو وجوب پر محمول کیا، کس کے قول کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والفعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو استحباب پر محمول کیا، فرق بین المضمضۃ والاستنشاق، تو اس نے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے حکم کے درمیان فرق کیا ہے، وذالک، اور یہ اس لیے ان المضمضۃ نقلت من فعلہ، کلی کرنا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ولم تنقل من امرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ وَأَمَّا الْإِسْتِنْشَاقُ، اور ناک میں پانی ڈالنا، فَمِنْ أَمْرِهِ، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، وَفِعْلِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی یہ بات ثابت ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد مبارک ہے، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، اذا توضأ احدکم، تم میں سے کوئی ایک جب وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے۔ انف کا معنی ہوتا ہے ناک، ہی ضمیر کا مرجع اپنے، واحد کی ضمیر ہے کہ وہ اپنے ناک میں ماءن پانی کو ڈالے، ثم لینثر، پھر اسے بہا دے۔ ومن استجمر، اور جو دھونی دے، فلیوتر، تو وہ طاق بار دھونی دے۔ خرجہ مالک فی مؤطئہ والبخاری فی صحیحہ من حدیث ابی ہریرہ، اس حدیث کی تخریج امام مالک نے اپنی موطا میں اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کی ہے۔ انشاءاللہ چوتھے اور پانچویں مسئلے کو ہم کل کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔